نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل مسلمون اخوہ صدق اللہ العظیم کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس کی بڑی پیاری تشریح کی ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خوبت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، اور کاش ایسا ہو۔ 180 کروڑ مسلمان اور ایک مسجد اقصی، قبلہ اول، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اور جناب عمر فروز اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو آزاد کروایا، اور ان کے بعد جناب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آزاد کروایا۔ اور آج ہم سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں کر پا رہے، مذمتوں کے، ریلیوں کے، بڑے بڑے نعرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پورے عالم اسلام کے اندر 180 کروڑ مسلمان اور 60 لاکھ یہودی، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر اقوام مسلمانوں پر اس طرح جھپٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ جھپٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم بہت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت کثیر ہوگے۔ اور یہ وقت ہے وہ کہ ہم بہت کثیر ہیں الحمدللہ، لیکن جب ہم نام کی مسلمانی سے لے کر نکل کر عمل کی مسلمانی میں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ دنیا ہی نہیں، یہ ساری کائناتیں ہماری ہیں۔ یہ کب ہوگا پتہ نہیں، انتظار ہے۔ اب سب انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کا، اور اب تو اہل فلسطین نے پکارنا شروع کر دیا امام مہدی کو۔ وہ 180 کروڑ مسلمانوں سے بزن ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، نا امید ہو گئے ہیں، اور اب وہ اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مہدی کو بھیج دے۔ تو مسلمان بھائیوں، بالخصوص میرے پاکستانیوں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں کدھر جانا ہے؟ جنت کی ٹکٹیں بانٹنے والے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جنت کی کنفرم ٹکٹ ہے اس راستے پہ؟ کسی کو جنت چاہیے اور کنفرم چاہیے، جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو قرآن کے آیات سے ثابت ہو، تو وہ یہ رستہ ہے، یہ فلسطینیوں کی مدد کا رستہ، یہ اقصیٰ کو آزاد کروانے کا راستہ۔ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، اور دنیا ان کو مٹانے کی کوشش کرے گی، لیکن اللہ ان کو قائم رکھ کر باقی رکھے گا، اور وہ بدحال بھی ہوں گے، لیکن وہ ان کا ایمان سلامت ہوگا اور اپنے دین پہ قائم رہیں گے۔ پوچھا گیا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا شام کے علاقوں میں، یعنی کہ یہ فلسطین کے علاقے۔ جب شام کے علاقے کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ 3 ملک آتے ہیں، شام، اردن اور فلسطین۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید، ہر گھر میں ایک شہید موجود ہے، اور یہ دنیا کی واحد مسلمان قوم ہے کہ جس کا ہر فرد غازی ہے، کسی بھی عمر میں ہے، عورت ہے یا مرد ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بوڑھا یا بڑھیا، سب غازی ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ 1948 سے لے کے آج تک ہم نے کیا کر لیا فلسطینیوں کے لیے؟ 42 سال کی جو جنگ ہوئی افغانستان کی، 60 لاکھ سے زیادہ افغان مسلمان شہید ہو گئے، اور اس سے بھی زیادہ ابھی تک مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں مختلف ملکوں کے اندر۔ ہم نے کیا مدد کر لی ان کی؟ 22 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے عراق میں، ہم نے کیا مدد کر لی ان کی؟ اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 90 کی دہائی کی آخر کی بات ہے یہ بوسنیا ہرزیگوینیا میں کیا ہوا؟ مسلمان اکثریت کو کس طرح ضبوطاز کیا گیا، کس طرح ان کی نسل کشی کی گئی، کم سن بچیوں کا خنزیروں کے ذریعے ریپ کروایا گیا،
کیا کر لیا ہم عالم اسلام نے اس وقت. اور اس سے بھی نزدیکی بات یہ برما میں کیا ہوا. مسلمان عورتوں کی شرم گاہوں پہ پیٹرول ڈال کے ان کو آگ لگائی گئی, زندہ جلایا گیا. ہم نے کیا کر لیا مسلمانوں نے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہم کچھ کر سکے. وجہ کہ نہ ہمارے پاس بیس ہے, نہ ہمارے پاس کوئی مرکز ہے. اور بیس نہ ہونے کی وجہ سے, مرکز نہ ہونے کی وجہ سے, نہ ہم میں اتفاق ہے نہ اتحاد ہے. 57 آزاد اسلامی ریاستیں, 180 کروڑ مسلمان, تمام وسائل سے مالا مال. نہ مال و دولت کی کمی ہے, نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے, اور نہ مین پاور کی کمی ہے, نہ ہی جذبہ جہاد کی کمی ہے. لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے اور کچھ نہیں کر سکتے. وجہ ہمارے پاس مرکز نہیں ہے. اور جب تک وہ مرکز قائم نہیں ہوگا تب تک ہماری زبوں حالی ایسی ہی رہے گی. جب تک ہم سیاسی جگادیوں کے پیچھے لگے رہیں گے جن کو صرف اپنی ریاست کی کوئی پرواہ نہیں, مسلمان کی کوئی پرواہ نہیں, دین کی کوئی پرواہ نہیں, محمد سے وفا کی کوئی پرواہ نہیں, اللہ سے محبت عشق وفا کی کوئی پرواہ نہیں. ان کو اپنے اقتدار عزیز ہیں اور اپنے اقتداروں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب بات امت کی آئے گی, جب بات امہ کی آئے گی, تو ان کی زبانیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون کی تفسیر بن جاتی ہے. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے اصل آقا کون ہے. سب کو پتہ ہے کہ ساری دنیا کا سرمایہ کس کے پاس ہے. ساری دنیا کی جو عظیم طاقتیں ہیں وہ کن کے پیچھے کھڑی ہیں. اور اپنی عظیم طاقت کو سب بھول گئے جو سپریم پاور ہے. اور یہ دنیاوی طاقت سب کو یاد ہے. سب کو اپنی کساد بازاری کا, اپنی مارکیٹوں کے مندوں کا ڈر خوف ہے. سب کو اپنی مارکیٹوں کے بیٹھ جانے کا خوف ہے. سب کو کساد بازاریوں کا خوف ہے. سب کو تجارت کی تو اہمیت سب کی نظر میں ہے کہ ہم نے کوریڈور بنانے ہیں, اتنا لمبے لمبے کوریڈور بنانے ہیں, یہاں سے وہاں, یورپ تک, وہاں تک, افریقہ تک, ہم نے ان کا حصہ بننا ہے. اور لیکن قرآن کا کیا فرمان ہے, قرآن میں اللہ کا کیا ارشاد ہے, قرآن کا کیا تقاضا ہے, وہ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور یہ تو مسلمان پہ فرض ہے. ایک واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں نے تاریخ میں پڑھا یہ کہ برٹش کونسل کی جو دارالعمرہ ہوتی ہے انگلینڈ کے اندر, جب دارالعمرہ کا اجلاس ہوا تو اس وقت ملکہ انگلستان کی موجودگی میں اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ہاورڈ, اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں 2 چیزیں تھیں, ایک ہاتھ میں تلوار, ایک ہاتھ میں قرآن. اور اس نے کہا تھا کہ جب تک یہ 2 چیزیں مسلمان میں موجود ہیں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, اور نہ اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور نہ اسلام کو کسی باؤنڈری میں مقید کیا جا سکتا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تلوار اور قرآن. جب تک یہ 2 چیزیں مسلمانوں میں سے نہیں نکلیں گی تب تک ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا. اور ان 2 چیزوں کو نکالنے کے لیے, مسلمانوں سے ان 2 چیزوں کو لینے کے لیے, واپس لینے کے لیے, چھین لینے کے لیے آپ کو ان کا مرکز ختم کرنا پڑے گا. اور وہ کیا؟ خلافت ختم کرنی پڑے گی. اور پھر سازشیں رچی گئیں, آج بھی رچی جا رہی ہیں مختلف اسلامی ممالک کے اندر. جب ان کا دل چاہتا ہے جس کی مرضی حکومت لے آتے ہیں, جس کی مرضی گرا دیتے ہیں. وجہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے عالم اسلام کو. عالم اسلام کے حکمران اس کے اتنے ذمہ دار نہیں ہیں جتنی ہم عوام ذمہ دار ہیں, کہ ہم کسی قسم کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم سے ہمارے فرائض مانگے نہیں جاتے, ہمیں ان کو ادا کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے جب ہم مجبوراً اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے. اور لیکن بالآخر بات ہو رہی تھی خلافت کی, وہ خلافت ختم کر دی گئی. اور آج اگر مسلمانوں کی زبوں حالی کی کوئی سب سے بڑی وجہ ہے تو وہ یہ خلافت کا نہ ہونا. اور یہ بڑا آسان ہے خلافت کو قائم کر دینا, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. 56 یا 57 آزاد اسلامی ریاستیں OIC کے ذریعے, جو سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے مسلمانوں کی, ریکوگنائزڈ ہے UNO میں, یہ اجلاس بلائیں, اپنا سب کو اکٹھا کریں. اس کا ایجنڈا کیا رکھنا ہے؟ خلافت کا قیام کس طرح ممکن ہے. اس میں اہم ممالک جو ہیں, بڑے ممالک جو ہیں, طاقتور ممالک ہیں, وہ کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں, کردار ادا کر سکتے ہیں. مملکت مقام ہمارا حجاز مقدس, مملکت سعودی عربیہ, کنگڈم آف سعودی عربیہ, ترکی, ایران,
پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ ممالک آگے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، طاقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، یہ مل بیٹھے ہیں آپس میں. کچھ اس کا اعلان تو کریں کہ ہم نے خلافت قائم کر دیا، اور اتنے عرصے کے لیے، یہ 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، آزمائشی پیریڈ کے طور پر ہم فلاں مملکت کو یا فلاں ملک کے فلاں حکمران کو ہم اپنا خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، اور اس کی ایک مجلس شورا بنا دی جائے. اور جب اسلام کی بات ہو، مسلمانوں کے لیے کوئی بات ہو، تو وہ ہمارا خلیفہ یا وہ مجلس شورا جو فیصلے کریں اس کو UN سے امپلیمنٹ کروایا جائے. اس سے ہمیں یونٹی آئے گی. جب مسلمان اس طرح کا اتحاد قائم کر لیں گے آپس میں، تو پھر انشاءاللہ یہ واقعات نہیں ہوں گے جو عراق میں ہوئے، جو فلسطین میں ہو رہے ہیں، جو کشمیر. کیا قصور ہے کشمیر کے مسلمانوں کا؟ 6 سال سے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں. وہ ہر طرح کے انسانی حقوق جو ہیں وہ ختم ہے ان کے لیے. نہ میڈیا کو ان تک رسائی ہے، نہ دنیا کو پتہ کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی کس طرح کی نسل کشی کی جا چکی ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ، ان کی بچیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو چکے ہیں یا کیا کیا ظلم کیے جا رہے ہیں. فلسطین کا تو چلو نظر آتا ہے نا، کشمیر تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا. تو یہ وہ خلافت قائم ہو، وہ اس چیز کو لے کے چلے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے. مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اسرائیل کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ، فلسطینیوں کے حقوق کی بات ہو سکتی ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی بات ہو سکتی ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت کی بات ہو سکتی ہے. یہی کچھ سب کچھ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے پہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک مرکز تو قائم ہو پہلے، اور اللہ کرے یہ جلد ہو جائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا کرے. یاد رکھیے، جب جہاد فرض ہو جاتا ہے تو پھر سجدوں میں اور دعاؤں میں کسی کی مدد مانگنا، مجھ پہ جہاد، مجھے تلوار. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تلوار نکال، تیر کمانے نکال، گھوڑے نکال، اور جہاد تجھ پہ فرض ہے، جا کے جہاد کر. مر جائے گا تو شہید ہوگا، تیری جان جائے گی تو شہید ہوگا، اور بچ جائے گا تو غازی ہوگا. اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارے جان مال خرید لیے ہیں اپنی جنتوں کے عوض. جب تک ہم جہاد کی طرف نہیں جائیں گے، اور جہاد امن کے لیے، یہ الارض اللہ، الحکم اللہ، دھرتی ساری اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا ہوگا. اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو جہاد پہ آنا پڑے گا. اور یہ عام مسلمان ان پہ نہیں، یہ تمام اسلامی ریاستوں کی قیادت پہ عین فرض ہے. یہ فیصلہ جن ریاستوں کے حکمرانوں نے کرنا ہے. یہ جہاد کا اعلان انہوں نے کرنا ہے، عام مسلمانوں نے نہیں کرنا. یہ اس کی ذمہ داری یاد رکھیں حکمران، کہ اس سب کی اگر پکڑ ہوگی تو یہ ان حکمرانوں کی ہوگی. عام مسلمانوں کو شاید معافی مل جائے، لیکن حکمرانوں کو معافی نہیں ملے گی. آپ اب یہ کر سکتی ہے، بھائی آپ کیا کر سکتے ہو؟ اٹھو پھر ہم فلسطین چلتے ہیں. جی کہاں سے جاؤ گے، کس طرف سے جاؤ گے؟ تو ان کے اوپر بم برس رہے ہیں، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. ان کے لیے پانی نہیں ہے، ان کے ہسپتال محفوظ نہیں ہے. حالانکہ یہ تو کبھی یہ بربری تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ہسپتال محفوظ نہیں ہے. نہ ان کے بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑا جا رہا ہے. اور ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی مدد فرمائے. اور ہم اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے ان کی مدد کرنا. اللہ نے فرشتے نہیں اتارنے، اللہ فرشتے اس وقت اتارتا ہے جب بندے چل پڑتے ہیں اس کی طرف. اللہ کے بندے 17 غزوے لڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زخم بھی کھائے، خون بھی بہا، دندان بھی شہید ہوئے، سر بھی پھٹا، اپنی آل اولاد بھی شہید کروائی، اپنے عزیز و کار بھی شہید کروائے، بھوکیں بھی دیکھیں، پیاسیں بھی دیکھیں. یہ نہیں ہوا کہ کوئی غزوہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے کہ ٹھیک ہے جی اب دعا سارے میرے پیچھے بیٹھ جاؤ اور دعا مانگتے ہیں. نہیں، تلوار نکال لیے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور جہاد کیا، جانیں دی ہیں، قتال بھی کیا اور جانیں بھی دی ہیں. اور جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی طرف نہیں آتے، تب تک سارا عالم کفر اس طرح ہمارے کان پکڑوا کے رکھے گا اور ہم اس طرح جوتے پڑتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.